ملک کے قانون کے مطابق جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے اور اسے سزا دی جائے۔ اور اگر ایسے لوگ ملک کے کونے کونے میں کھلی چھوٹ ملی رہے گی اور باضابطہ الیکشن کے ماحول کو، باضابطہ سیاسی مسائل کو ادھر سے ادھر کرنے کے لیے اس طرح کے بیان دیتے رہیں گے تو ملک کے امن کو خطرہ ہو جائے گا، ملک کے چین اور سکون کو خطرہ ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دی ہیں، تب جا کے ہندوستان آزاد ہوا ہے جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم مسلم کے تمام جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، بکھرے ہوئے لوگ وہ ایک ہو جائیں۔ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ بکھرے ہوئے لوگ یاد رکھیے گا، آج لڑائیاں بہت ہیں، رنگ کی لڑائی، نسل کی لڑائی، ذات کی لڑائی، برادری کی لڑائی، عہدے کی لڑائی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی سمجھا دوں، آپ لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے، ایک دن وہ آ جائے گا آپ کا اپنا وجود بھی مٹ جائے گا، آپ کی پہچان بھی ختم ہو جائے گی اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا لڑتے لڑتے۔ دنیا کے عہدے کے لیے، دنیا کے منصب کے لیے، دنیا کے نام و نمود کے لیے نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ اس سے بڑا منصب دنیا میں اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ہم حضور کے عاشق ہیں، اس سے بڑا عہدہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حضور کا دیوانہ کوئی ہمیں کہتا ہے، اس سے بڑا منصب اور کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے حضرت علی کو ابو تراب کہہ دیا محبت میں۔ زندگی بھر جب بھی پوچھا گیا نام بتاؤ تو مسکرا کے ابو تراب کہتے تھے، چونکہ اس میں وہ محبت پھوٹتی ہے تو مصطفیٰ نے مجھے بولا ہے۔ سب سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ میں اپنے جوانوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، جب بات علماء اکرام کی آیا کرے، جھگڑا نہ کیا کریں، بحث نہ کیا کریں، علماء کو ٹارگیٹ نہ کیا کریں۔ علماء کے آپس کے مسائل ہیں، ان کو آپس میں حل کرنے دیا کریں۔ زبردستی کسی کی حمایت اور مخالفت میں ٹانگ نہ اڑایا کریں۔ علماء کے اپنے دینی مسائل ہیں، وہ حل کر لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جتنے بھی علماء ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ملنے کے عادت ڈالیے، محبت کا مزاج پیدا کیجئے۔ کوئی غلط بات آپ کے کانوں تک پہنچے، ایک اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اسے اپنے سینے میں رکھ لیجئے، اور کوئی اچھی بات پہنچے اسے دوسرے تک پہنچا دیجئے، تاکہ محبتیں عام ہوں، دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو، رشتے جڑ جائیں۔ اور یاد رکھیے گا، حضور حافظ ملت نے ایک زمانے پہلے یہ پیغام دیا تھا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ سمجھ لیجئے اس بات کو۔ کسی سمجھدار انسان نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ وقت سمجھنے کا ہے، یہ وقت ہوش آ جانے کا ہے، یہ وقت ہوش کے ناخن لینے کا ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یہ جو گل پوشی، یہ دستار بندی، یہ فوٹو بازی، یہ استقبالیہ محفلیں، باز آ جائیے ان ساری چیزوں سے۔ ہماری قوم اسی میں تو لڑ رہی ہے۔ میرا نام اخبار میں نہیں آیا، میرا فوٹو اخبار میں نہیں آیا، میری دستار بندی نہیں ہوئی، مجھ سے پوچھا نہیں گیا، مجھے بلایا نہیں گیا، مجھے آگے نہیں کیا گیا۔ یار خدا کے بندو، باز آ جاؤ ان ساری چیزوں سے۔ کیا حاصل کرو گے؟ تمہارا نام آ بھی جائے گا، دنیا میں نام آ جائے گا، چار آدمی تعریف کریں گے، چار برائی کریں گے۔ حضور کے جس دن سچے عاشق ہو جاؤ گے، حال یہ ہوگی، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ حضرت جمیل قادری نے کہا تھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور جب قبر میں چلے جاؤ گے تو دنیا پکار کے کہے گی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم پکار کے کہیں گے، حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، بات پوری کر رہا ہوں، حضور اس دنیا میں یتیم بن کر آئے۔ آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر میرے نبی کی والدہ جسمانی طور پر زندہ رہتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں زندہ رہتی، زندہ ہیں جسمانی طور پر،
اور حضور کے والد جسمانی طور پر زندہ رہتے تو یہ ممکن تھا کہ حضور کے ہاں کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا. بھئی ماں جسمانی طور پر زندہ رہتی, والد جسمانی طور پر زندہ رہتے تو یہ ممکن تھا کہ کوئی اور بھائی پیدا ہو جاتا, اور جب وہ بھائی پیدا ہوتا تو میرے نبی رشتے میں بڑے بھائی بن جاتے اور وہ چھوٹا بھائی بن جاتا. اور خدا کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کائنات میں کوئی ایک پرسنالٹی ایسی ہو جو میرے محبوب کو بڑا بھائی کہے, اسی لیے دروازہ پہلے ہی بند کر دیا. خبردار خبردار, بھائی نہ کہنا, کہنا ہے شمس الضحیٰ کہو, بدر الدجا کہو, صدر العلا کہو, نور الہدیٰ کہو, کہف الورا کہو, مصباح الظلم کہو, جمیل الشیم کہو, شفیع الامم کہو, وہ کہو جب بریلی کے تاجدار نے کہا سرور کہو کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوانوں اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مرحبا, زندہ باد, اللہ اکبر. جوانوں آج ایک پیغام لے کر جاؤ, پیغام لے کر جائیے. عالی شان محفل سجائی آپ نے, تمام علماء آئے, بہترین انتظام ہے. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کمیٹی کو, علماء کو, تمام ذمہ داران کو. پیغام لے کر جائیے. آج ہمارے یہاں بہت ساری کمیٹیاں ہیں کائے کے لیے, جلسے کے لیے, جلوس کے لیے, فاتحہ خوانی کے لیے, قل شریف کے لیے, عرس کے لیے, قوالی کے لیے, چادر شریف کے لیے, سارے کاموں کے لیے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اتنی کمیٹیاں ہر کام کے لیے ہیں, ایجوکیشن کمیٹی ہے آپ کے پاس؟ ایجوکیشن کمیٹی بنائی آپ نے؟ تعلیم کے فروغ کے لیے کمیٹی بنائی آپ نے؟ کالج کمیٹی بنائی آپ نے؟ یونیورسٹی کمیٹی بنائی آپ نے؟ اب وقت آ گیا ہے, چادر بعد میں, ایجوکیشن ٹیم پہلے, عرس بعد میں, ایجوکیشن ٹیم پہلے, قوالیاں بعد میں, پہلے اسلام کے دائرے میں. یہ مت کہیے گا میں قوالی کے جواز کا فتویٰ دے کے جا رہا ہوں, اسلام میں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے دائرے میں قوالی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھیے گا ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج ہو یہ رہا ہے, مثال کے طور پر شہر بوندی میں 10 محلے ہیں, تو ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں معلوم ہے آج کی تاریخ میں؟ ایک محلے میں 11ویں شریف کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو گیا, ہمارے جوان کیا کریں گے؟ 500 لوگوں کے کھانے کا لنگر ایک محلے میں ہوگا, تو اگلے محلے والوں کا ٹارگٹ ہوگا 1000, چونکہ کمپٹیشن ہے. پھر تیسرے محلے کا ٹارگٹ ہوگا 1500, ایسے ہوتے ہوتے 5000 لوگوں کا لنگر ہوگا. پوری زندگی ہو گئی آپ کو لنگر کھاتے ہوئے, کب تک لنگر کھائیں گے؟ ابھی پیٹ نہیں بھرا لنگر کھاتے ہوئے, کب تک لنگر کھاتے رہیں گے؟ یہ لنگر کھانے ہی کا نتیجہ ہے کہ میری قوم کا ایک بڑا طبقہ آج جاہل رہ گیا. یہ لنگر کھانے ہی کا نتیجہ ہے کہ آج میری قوم کے 10-10 سال کے بچے باضابطہ ہوٹل پر چائے کے برتن دھو رہے ہیں. یہ صرف لنگر کھانے کا نتیجہ ہے کہ میری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اور جا کے غیروں سے شادیاں کر رہی ہیں. یہ میری قوم کے صرف لنگر پر توجہ دینے کی وجہ ہے کہ پچھلے سال کرناٹکا کی سرزمین پر ہماری ایک بہن مسکان کو حجاب کے نام پر کالج سے باہر بٹھا دیا گیا. تب جا کے میری قوم کو حیا آئی, کاش ہم نے 1 سال لنگر نہ بنایا ہوتا, اسی لنگر کے پیسوں سے کالج بنا دیا ہوتا شہر بوندی میں, تو ہماری بہن مسکان کو کالج سے باہر نہ بٹھایا جاتا. یہ کب سوچیں گے آپ؟ ضرورت ہے موجودہ دور میں ایجوکیشن کی. میں جانتا ہوں احتجاج کا پاور اپنی جگہ, ان ساری چیزوں کی, لیکن یاد رکھیے گا قلم سے بڑی طاقت کسی کی نہیں ہے.
پڑھیے اور اپنی آنے والی نسل کو پڑھائیے. جہاں مدرسہ بنا رہے ہیں وہاں کالج بھی بنائیے, اتنی ہی شد و مت کے ساتھ, اتنے ہی اہتمام کے ساتھ, اسی زور کے ساتھ کالج بھی بنائیے. لڑکیوں کا الگ, لڑکوں کا الگ, تاکہ ہماری بیٹی ہائی سکول, انٹر سب کچھ کر کے نکلے تو ساتھ میں حجاب کے ساتھ کنیز فاطمہ بن کے بھی نکلے, تاکہ جس گھر میں چلی جائے اس کے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے. یاد رکھیے گا, جلسے کا مزہ 1 دن کا, 10 دن کا, 50 دن کا, لیکن یونیورسٹی اور کالج اگر ہمارے پاس ہو گئے, ہم آج سوچ کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہیں کالج ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے, کیسے ہوگا؟ کالج ایک بہت بڑا کام ہے, کیسے ہوگا؟ ارے جتنا حسینی محرم کے مہینے میں شربت میں لٹا دیتے ہیں, اتنا یزیدیوں کے پاس خزانہ نہیں ہے جتنا حسینی شربت میں لٹا دیتے ہیں. شربت بھی پلائیے اور حسین کے نام پہ امام حسین یونیورسٹی بھی بنائیے, امام حسین کالج بھی بنائیے. غوث اعظم کے نام سے آپ محفل کر رہے ہیں, غوث اعظم کے نام سے کالج بھی بنائیے. اعلیٰ حضرت کا پروگرام کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے نام سے اپنی بیٹیوں کے لیے کالج بھی بنائیے. یاد رکھیے گا, یہ موجودہ دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے. اور یہ مت سوچئے ہوگا کیسے, ہوگا کیسے, سوچنا تمہارا کام ہے, پورا کرنا یہ خدا کی رحمت کا کام ہے. آج دنیا کی ساری آشائشیں ہمارے پاس ہیں. جب ہم پیٹ سے پتھر باندھتے تھے اس زمانے میں ہمارا حال یہ تھا. اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی, اور اسی اسپین کی سرزمین پر ہمارے پاس امریکہ اور لندن کے شہزادوں کے بچے پڑھنے آتے تھے, جہاں انہوں نے عرضیاں لگائی تھی, خط لکھے تھے, ہم اپنے بچے آپ کے پاس پڑھنا بھیجنا چاہتے ہیں. وہ خط آج بھی مصر کے میوزیم میں موجود ہیں, جہاں لندن اور امریکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے ہمارے عالموں کے پاس یہ عرضی لگائی تھی کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے. وہ دور ہمارا تھا جس قوم کے لیے پہلی وحی اقرا سے نازل کی گئی. آج وہ قوم ایجوکیشن سے دور ہے, تعلیم سے دور ہے, کوئی توجہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیر خانے سے آواز آئی تھی, آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. جس دن بچے پڑھ جائیں گے یہ آدھی روٹی پوری نہیں, انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی. آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. اور یاد رکھیے گا, ایجوکیشن پر اگر آج کی تاریخ میں آپ نے توجہ نہیں دی, بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اور مجھے نہیں معلوم ہے آپ کے یہاں کا کیا ماحول ہے, کوئی اپنے اوپر نہ لے یہ بات, لیکن آج حالت جانتے ہیں کیا ہے؟ ہماری قوم کے اندر کسی بچے نے ٹاپ کیا اپنی محنت سے, 95, 96, 97, 98 نمبر آئے, تو ہماری قوم کے کچھ لوگ گئے محض فوٹو بازی کے لیے, جا کے اس کو 100 روپے کی ٹرافی پکڑا کے فوٹو کھچوا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. نہیں صاحب, فلاں لوگوں نے, فلاں ٹیم نے جا کے حوصلہ افزائی کی. ارے بھائی صاحب, یہ 98 نمبر حوصلہ افزائی سے نہیں آئے, تم آئے پہلے آئے ہیں, تم نے حوصلہ افزائی بعد میں کی ہے. زبردستی کا اپنے سر پہ سہرہ مت باندھیے. حوصلہ افزائی تمہارے 100 روپے کے جو ہے ایوارڈ سے نہیں ہوگی. حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں تو اس بچے کو بٹھا کے پوچھئے, بیٹا تو اب آگے پڑھنا کہاں جاتا ہے؟ علی گڑھ یونیورسٹی جانا چاہتا ہے, فیس ہم دیں گے. ملیہ جانا چاہتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. جینیو جانا چاہتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. آکسفورڈ جانا چاہتا ہے, ذمہ داری ہماری ہے. جس دن قوم مسلم کے ذمہ دار لوگ فوٹو کھچانے سے بچتے ہوئے صرف قوم کے لیے کام کرنے لگیں گے, دیکھ لینا یہ عرس قوالی 1000 بار ہوتی رہے. جس دن قوم کا ایک شہزادہ کامیاب ہو گیا, اس دن پوری قوم کا مقدر بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. سوچنا ہے ہمیں. اللہ کرے میری بات آپ کے سمجھ میں آ جائے, چونکہ موجودہ دور میں ضرورت اسی بات کی ہے. حضور کی عزت کے لیے ہم کھڑے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا, جب تک الگ الگ محکمے میں حضور کے غلام نہیں ہوں گے, کرسی پہ بیٹھنے والے پارلیمنٹ میں, سنسد میں حضور کے غلام نہیں پہنچیں گے. مشکلات کا سامنا ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا رہے گا. اس لیے میں اپنی جوانوں سے بھی کہتا ہوں, کسی ایک کو تو بڑا مانے, کسی کو تو بڑا ماننے کا مزاج پیدا کریں, بغاوت کا مزاج پیدا مت کیجیے. ماننے
کی عادت ڈالیے. کسی کو تو بڑا مانیے اپنی قوم میں, کسی کو تو قبول کر لیجئے. اور میں بزرگوں سے بھی کہتا ہوں, جب یہ جوان پریشانی میں یا ناموس رسالت کے مسئلے پر آپ کے پاس آیا کریں, بھگایا نہ کریں, ڈرا کے حالات اچھے نہیں ہیں, ان کی بات سنا بھی کریں اور انہیں حوصلہ دیا بھی کریں. اور یہ حوصلہ دیا کریں, کوئی بات نہیں, آج اندھیرا ہے تو کل روشنی ضرور آئے گی. آج اندھیرا ہے, امید پر دنیا قائم ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. انشاءاللہ آج اگر اندھیرا ہے کل اجالا ضرور نکلے گا. دنیا کے اندر حالات یہ ہیں, ہر زمانے میں ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی ہے, مگر ہمارا حال یہ ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. اللہ کی عزت کی قسم, دنیا تمہیں گرانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن تم گرو گے نہیں. بریلی کے تاجدار نے کہا سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہیں بنانے والے. سن لے دشمن میں بگڑنے کا نہیں, وہ سلامت ہیں بنانے والے. عزت اور ذلت کا اختیار میرا پروردگار ہے. دنیا میں کسی کے چاہنے سے عزت اور ذلت نہیں ملتی ہے. ایک سمجھدار نے اشارہ کیا تھا جو ہمارے لیے ذلت کے سبب بننا چاہتا ہے. ایک سمجھدار نے کہا تھا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے, ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یاد رکھیے گا, ایک مرد بگڑتا ہے تو ایک مرد بگڑتا ہے, جب ایک بیٹی بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑ جاتا ہے. اس لیے بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں, جتنا جلد ہو سکے بیٹیوں کے لیے کالج کا سنگ بنیاد رکھ دیں. اور یاد رکھیے گا, شادی میں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں, انتقال میں اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں, کسی اور موقع پہ جمع نہیں ہو رہے ہیں, کم سے کم یار خدا کے بندو نام محمد پہ تو ایک ہو جاؤ, حضور کے نام پہ تو ایک ہو جاؤ. حضور کے نام پر, حضور کی عزت پر, ناموس رسالت پر تو اپنے تمام گلے شکوے, ایٹیٹیوڈ, غرور, تکبر مٹا دو. یہ موچ کی لڑائی, یہ اپنے کو بڑا سمجھنا ختم کر دیجئے. حضور کے نام پہ جمع ہو جائیے. جو ان کی عزت کا پہرے دار بن جاتا ہے خدا اسے زمانے میں معزز کر دیتا ہے. دیکھ لو بلال, کوئی حیثیت نہ تھی لیکن مصطفیٰ کے غلام بنے ہیں. فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے. یہ عزت اللہ نے مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے دی ہے. عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے, لوگوں نے کہا عمر رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر نے کہا جب میں خطاب کا بیٹا تھا اس دور کا حال یہ تھا, میرے والد گرامی چند بکریاں مجھے چرانے کے لیے دیتے تھے تو چند بکریاں عمر سے سنبھالی نہ جاتی تھی, مگر آج اللہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی ہے. دنیا میں قیصر و کسریٰ عمر کا نام سن لیتے ہیں تو جس پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ عمر کی وجہ سے نہیں, یہ کمال مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ہے, حضور کی غلامی کی وجہ سے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سہون سبقت لسانی کی بنیاد پر کوئی خطا ہوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اٹھ جائے